اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک منفرد وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو غموں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ پریشانیاں ایسی ہیں کہ ان کی زندگی میں گھر کر چکی ہیں اور زندگی خوشحالیوں کی بجائے تنگ دستیوں اور پریشانیوں میں گزر رہی ہے، اور غموں کا ایسا بوجھ پڑ گیا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس ایک اسماء گرامی کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ نہایت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت سے وظائف کے ساتھ آج آپ یہ وظیفہ بھی اپنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے غم اور پریشانیاں ختم ہو کر آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، اور خوشحالیاں اس وظیفے سے دستک دینا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، بہت سے پریشان حال بہن اور بھائیوں کو پریشانی سے نکال کر ان کو زندگی کی دوڑ پر لگا دیا ہے۔ اس قدر روحانی وظیفہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے اس وظیفے سے اتفاق کیا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ اپنائیں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آج ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت سی اہم باتیں بھی بتائیں گے اور وظائف بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، قرآن سیکھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے، اور قرآن پاک میں انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کا بہت زیادہ بیان آیا ہے اور بہت زیادہ اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان سے دور ہو گئے ہیں، ایمان ہم سے دور ہو گیا ہے۔ تو اپنے ایمان کی سلامتی بھی ہم چاہتے ہیں اور خود نیکیوں سے دور بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو نیکی ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا۔ اگر ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سے غم پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ حضور نبی کریم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو لوگوں کے زندگیوں میں دکھ اور غم گھولنے کی بجائے، دوسروں کا حق چھیننے کی بجائے، دوسروں کا مال لوٹنے کی بجائے، انہیں پریشانیاں دینے کی بجائے، انہیں تنگ دستیوں میں مبتلا دینے کی بجائے، پڑوسیوں کو ایذا، رشتہ داروں کو ایذا دینے کی بجائے اگر اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اپنی زبان کو صلاۃ و سلام سے پر رکھیں، ذکر و اذکار سے پر رکھیں، تو ہماری زندگی میں بھی کامیابیاں آئیں گی اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ آپ نے بہت سے ایمان سلامتی کے واقعات سنے ہوں گے، تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، بعض مومن پیدا ہوئے،
مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل جو کامیابی ہے صرف دنیا میں مومن و مسلمان ہونا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک بھی ایمان سلامت رکھنا اور قبر میں بھی اپنا ایمان سلامت لے جانا اصل کامیابی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا اگرچہ زندگی میں مومن رہا، اور اگر مومن ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا اگرچہ زندگی میں کافر رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان اور صرف خوش ہونے کی بجائے دوسروں کو بھی خوش کریں، اپنے ایمان پر شکر خدا بجا لائیں، اپنے ایمان پر زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگیں، اپنے ایمان کی حفاظت و مضبوطی کے لیے علم دین بالخصوص ایمانیات و کفریات کا ضروری علم سیکھیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح چلانے کی بجائے اسے ذکر و درود اور دوسری جو ضروری باتیں ہیں اس کے لیے استعمال کریں، اپنے ایمان کو ایمان ضائع کرنے والے تمام کاموں سے بچائیں، اپنے ایمان پر آخری دم تک استقامت کے لیے نماز و روزے اور شریعت کی پابندی کریں، اپنے ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کی رضا والے کام کریں، اپنے ایمان پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی و نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا دامن اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو اسلام ہی کے نور سے رہنے، کفر کی تاریکیوں سے بچنے اور کفر سے ہمیشہ بیزار رہنے کی ترغیب دی ہے۔ تو چنانچہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی مٹھاس سویٹنس پالے گا، جس کے نزدیک اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جو کسی بندے سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ پاک کے لیے ہو، وہ جو کفر سے نکالنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے، تو بدنصیب ہے وہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، اسے عذاب قبر میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے آج ہی معافی مانگ لیں، آج ہی ان سے جو ان کے بارے میں جو غیبتیں کی ہیں، جو برائیاں کی ہیں، ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اگر انسان چلا گیا دنیا سے تو پھر معافی مانگنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں کر لوگوں کو غم اور پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں؟ تو آج ہم آپ کے لیے جو غم اور پریشانی کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وظیفہ لائے ہیں، وہ ایسا ہے وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں پیدا کر دے گا، آپ کے گھر میں رزق لے آئے گا، آپ کے گھر میں برکت لے آئے گا، آپ کے گھر میں ایسی برکت آ جائے گی کہ ایک شخص کا کھانا بنائیں گے تو 500 لوگ بھی بیٹھ کر کھائیں تو کم نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے وظیفہ کر لینا ہے کہ روزانہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ یا مق سے تو پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے اتنے دن لگاتار پڑھنا ہے جب تک 3000 کا عدد پورا نہ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ صرف 3 مرتبہ یا مق سے تو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک اور پیارا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو خود بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو غم و پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر وقت کہتے ہیں دل میں تکلیف ہوتی ہے،
ہر وقت دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ڈپریشن کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ ضرور کریں اس وظیفے کو۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روحانی وظائف چینل کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، اور جو بہن بھائی رہ گئے ہیں دعا کے لیے کہنے کے لیے تو وہ جلدی سے کمنٹ کریں۔ اتوار کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی درود پاک کی محفل میں خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ہم لوگ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اپنی جو رائے ہے تجویز ہے اسے کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔